دھولیا سے آئے ہوئے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار میرے رفقا، میرے ساتھیوں اور ساتھ ہی ساتھ جو کانگریس اور NCP سے جو سینئر قائدین آج مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی ہے، میں سب سے پہلے آپ تمام کا مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام پر آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں ہمارے کانگریس اور NCP سے جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین میں آج شمولیت اختیار کی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ جس جذبے اور جس امیدوں کے ساتھ جو لوگ آج مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہوئے ہیں، ہم ان کے جذبے کو، ان کے امیدوں پر اتریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اور ان کا رشتہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے گا، ہم مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے میں اپنا وقت، اپنا زندگی کا ہر لمحہ اس میں لگائیں گے۔ میں اس موقع پر اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ مرحوم جو فاروق شاہ صاحب کے بھائی کا کووڈ سے انتقال ہوا، اور ہمارے جو صدر صاحب جو ایکسیڈنٹ ہوا ان کا، شمس الہدا صاحب کا، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان دونوں کی خبروں کو کشادہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان کا نعم البدل بھی اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو دے۔ ابھی ڈاکٹر خالد سے پوری تفصیلی میری بات ہوئی فاروق شاہ صاحب کے آنے سے پہلے، کہ انہوں نے اپنے جو تنظیمی دورہ انہوں نے کیا، جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، اس کا انہوں نے تفصیلی طور پر مجھے بتایا ہے، اور الحمدللہ ڈاکٹر، میں ان کو خالد نہیں کہتا ہوں، ڈاکٹر کے نام سے ان کو پکارتا ہوں، تو ڈاکٹر الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ذمہ داری دی گئی اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں، اور اچھی طریقے سے اس کو نبھائیں گے، تاکہ نارتھ مہاراشٹرا میں مجلس اتحاد المسلمین پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے۔ اور رکن اسمبلی جناب فاروق شاہ صاحب نے بھی الحمدللہ بتایا کہ پچھلے 2 سال کے عرصے میں قریب 65 کروڑ کی لاگت سے وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام ان کی نمائندگی پر دھولیا ان کے اسمبلی حلقے میں کیے گئے، اور بھی بہت سے انہوں نے کام کی سفارشات حکومت کے پاس بھجایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی عنقریب میں اس کو منظوری ملے گی۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو دھولیا شہر کے لیے بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ ترقیاتی کام بلا لحاظ مذہب و ملت دھولیا اسمبلی حلقے میں ان تمام کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ فاروق شاہ صاحب اور ڈاکٹر سے ہماری جو بات چیت ہوئی، اس میں مجھے بتایا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں میونسپل کونسل کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں جلگاؤں، نندربار، ناسک اور ایک اور جگہ دھولیا، ان 4 مقامات پر بلدی انتخابات ہوں گے۔ تو میری آپ تمام ذمہ داروں سے گزارش ہے، کیونکہ آپ نے بڑا لمبا سفر طے کر کے یہاں پر آئے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ تمام توجہ لیں، اور اس آنے والے بلدی انتخابات کے سلسلے میں آپ ابھی سے تیاری شروع کریے۔ جو ضروری ہدایتیں آپ کو فاروق شاہ صاحب اور ہمارے ڈاکٹر دیں گے، اس پر عمل کریے، تنظیمی طور پر جماعت کو اور مضبوط کریے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے ایک تاریخ رقم کی، بلکہ آپ نے رقم کی، دھولیا سے مجلس کے امیدوار جناب فاروق شاہ صاحب کو کامیاب کر کے، یہ سیاسی کامیابیوں کا سلسلہ ہمارا جاری رہنا چاہیے۔ اور بلدی انتخابات کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بنیادی طور پر بہت ضروری ہے، اور آپ خود گواہ ہیں
کہ جو لوگ دھولیا سے آئے، آپ نے وہاں پر مجلس کے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اسمبلی انتخابات میں اللہ نے ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو ڈاکٹر کا ماننا یہ ہے کہ نارتھ مہاراشٹرا میں ایسے کئی اسمبلی حلقے جات ہیں جہاں پر مستقبل میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی مل سکتی ہے، بشرطے کہ ہم تنظیمی طور پر مضبوط رہیں، ہمارے آنے والے بلدی انتخابات میں یا ضلع پریشد کے جو انتخابات ہوں گے وہاں سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم کو مل کر کام کرنے سے ہی ہم کو کامیابی ملے گی۔ دیکھیے، مجلس اتحاد المسلمین کا جو دفتر ہے اس کی ایک تاریخ ہے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس کو جو عزت، محبت اور خاص طور سے عوام کے دل میں اللہ نے جو محبت ڈالی ہے وہ ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، آپ کی موجودہ دور کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو کوئی بھی سیاسی جماعت ایک آدمی کے مقبولیت پر یا اس کے خطاب کے زور پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک سیاسی جماعت کامیاب ہوتی ہے تو اجتماعی طور پر سب کو محنت کرنا پڑے گا، ہم سب کو ذمہ داری کا احساس لینا پڑے گا، اور تبھی جا کر ہم لوگ اس پارٹی کے مشن میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہی چند ضروری باتیں مجھے آپ تک پہنچانا تھا، اور انشاءاللہ تعالی فاروق شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ معلوم کریں گے ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا کیا پرمیشن ہے۔ ابھی ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے کہ 144 ابھی ہے، تو دیکھیے اگر موقع ملتا ہے تو میں تو آنے تیار ہوں۔ میرا تو کوئی کام نہیں ہے سوائے زندگی بھر انشاءاللہ تعالی جماعت کو مضبوط کرنا۔ تو آپ لوگ اپنا کام کو جاری رکھیے۔ پھر سے آپ تمام لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور ہمیشہ آپ تمام لوگ میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ گناہگار ہوں، اللہ ضرور کبھی نہ کبھی تو ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، مگر ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھیے اور پوری پلاننگ کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ جماعت کا کام کرتے رہیے، ڈسپلن کے پابند رہیے، اور جس کی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھائے اور متحد رہیے۔ اور ڈاکٹر خالد ذمہ دار ہیں، فاروق شاہ صاحب ماشاءاللہ آگے بڑھ کر بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی کہا کہ اندور مدھیہ پردیش سے بھی جو بارڈر لگتا ہے دھولیا کو، وہاں سے بھی لوگ آئے ہیں، اور سورت کے بارے میں کہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں ہمارے گجرات کے صدر جناب صابر کابلی والا صاحب کو بولوں گا کہ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب سے وہ فوراً رابطہ پیدا کریں، اور سورت کے سلسلے میں بھی کیا ضروری اقدامات کرنا ہے جس سے ہم جماعت کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ ان سے رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس پر کام چلے گا۔ تو پھر سے آپ تمام کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی جب اجازت حکومت دے گی، چاہے وہ ناسک ہو، دھولیا ہو، نندربار ہو یا جلگاؤں ہو، مگر پورے مہاراشٹرا میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو لہرائیں گے۔ اور یہ اب وقت آ چکا ہے کیونکہ عوام بھی دیکھ چکی ہے کہ کیسے مسلم اقلیت کو خاص طور سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سیکولرزم کے نام پر ووٹ تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر الیکشن جیتنے کے بعد یہ تمام بچھڑے ہوئے تینوں بھائی ایک جگہ جمع ہو کر آج مٹھائی کھا رہے ہیں۔ الیکشن میں تو ہم کو گالی دیے تھے کہ مجلس کو روکو، مگر اب الیکشن ہو گیا تو پورے یہ رام اور شام کی جوڑی ایک ہو گئی۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اب جماعت کے مشن کو لے کے آگے بڑھیے۔ ابھی بہت سے چیزیں ہونا باقی ہے مہاراشٹر کی سیاست میں، آپ دیکھیں گے جیسا جیسا آگے وقت بڑھتا جائے گا بہت سی تبدیلیاں آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ان تبدیلیوں کا فائدہ ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ اس وقت اٹھائیں گے جب متحد رہیں گے، تنظیمی طور پر ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور ڈیولپمنٹ کا کام کراتے رہیں گے۔ آپ تمام کا شکریہ، فاروق صاحب، ڈاکٹر کا، آپ کے تمام ذمہ داروں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔